السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه أحمد والنسائی صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر میرے بھائیوں، دوستوں اور میری ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں بینچ مارک انتظامیہ کا، ان کے ڈائریکٹرز کا اور تمام اساتذہ کا، تمام احباب کا اور جتنے بھی یہاں سرپرست حضرات، والدین اور والدائیں یہاں پر آئی ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اور قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر آپ حضرات یہاں تشریف لائے، اور ہم سب یہاں جو آج جمع ہیں وہ بنیادی طور پر دین کی نسبت سے جمع ہیں، اور رمضان کریم کی تیاری کے حوالے سے اور رمضان کریم کو قیمتی بنانے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں بھی یہ نیت کر لوں اور آپ سب بھی یہ نیت کر لیں کہ جو کچھ کہا جائے گا اور جو کچھ سنا جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں نے اور آپ نے، ہم سبوں نے اس پر عمل پیرا ہونا ہے اور ان اصولوں کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، اور کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ میں اور آپ اور ہم سب اپنے رمضان المبارک کو قیمتی بنا سکیں اور ایسا رمضان کریم ہم گزار سکیں جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارا تھا۔ ہم اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، عشر عشیر بھی نہیں پا سکتے، پاؤں کی مٹی کے برابر، دھول کے برابر بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ صورت تو لے کر آ سکتے ہیں، مشابہت تو اختیار کر سکتے ہیں، مشابہت کی کوشش تو کم سے کم میں اور آپ کر سکتے ہیں۔ یہ تو میرے بس میں بھی، آپ کے بس میں بھی ہے، اور ہم اپنے رب سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا رب تیرے حضور کی شباہت میں لے کر آیا ہوں، یا رب میں تیرے حضور کی شباہت لے کر آیا ہوں، میں حلیہ بنا کے نہیں کوشش کر رہا ہوں، میں مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، حقیقت آپ اس کو کر دیجئے۔ تو کوشش میں اور آپ کر سکتے ہیں، اگر عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ تو مجھے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میں بنیادی طور پر یہ تمام باتیں اپنی اصلاح کے لیے کروں گا کہ میں سب سے پہلے اپنی اصلاح کر سکوں، کیونکہ میں ان تمام امور کا سب سے زیادہ، آپ سب سے زیادہ میں محتاج ہوں گا، اور ہم جب عمل کی نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں کارگر ہوں گی۔ دیکھیے رمضان کریم کو قیمتی کیسے بنایا جائے اور رمضان کریم کو میں اور آپ کیسے کارآمد بنائیں، کیسے کارگر بنائیں، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات گرامی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان کریم کیسا گزرتا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کریم میں کیا کیا معمولات اختیار فرماتے تھے، اس کی طرف غور کرنا ہوگا۔ اور بہت ممکن ہے کہ اس ترتیب سے آپ حضرات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان کریم نہ سنا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان سے پہلے اس کی تیاری کیسے فرماتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی آمد پر صحابہ اکرام کو کیسے بشارت دیا کرتے تھے، خوشخبری سنایا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی آمد کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات یومیہ کیا تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات گرامی کیا تھے، اس کی طرف
اور چند گوشوں کی طرف نشاندہی کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے رمضان کی آمد سے پہلے اور رمضان کی آمد سے بھی 2 مہینے پہلے جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا اور رجب کے مہینے کا چاند نظر آتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث شریف منقول ہے۔ وہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، لیکن علماء محدثین کا یہ اصول ہے کہ اگر ضعیف حدیث کے دیگر راوی موجود ہوں، دیگر طرق موجود ہوں، تو اس میں ایک گنا قوت آ جاتی ہے۔ مزید یہ کہ اعمال کی فضیلت کے اندر حدیث ضعیف بھی ہو لیکن شدید ضعیف نہ ہو تو وہ حدیث قابل قبول ہوتی ہے۔ تو اب وہ حدیث مبارک زبان زد عام ہے، میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے پہلے بیان آپ نے سن رکھی ہوگی، میں نے یہ بیان کی ہوگی، بہت سے حضرات نے سن رکھی ہوگی، اور آپ نے بھی اپنے علماء کرام سے، خطباء سے وہ حدیث مبارک سن رکھی ہوگی۔ وہ حدیث مبارک مشہور ہے، زبان زد عام ہے کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا، رجب کا چاند نظر آتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے رب کریم، اے اللہ، اے میرے مولا، رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما دے اور خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک ہم سب کو پہنچا دے۔ یہ حدیث امام بہقی علیہ الرحمہ نے شعب الایمان کے اندر، امام بزار نے مسند بزار کے اندر، اور بہت سے احباب نے، بہت سے محدثین نے اپنی کتب کے اندر نقل فرمائی ہے۔ تو اب دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی آمد سے 2 مہینے پہلے، ایک بھی نہیں 2 مہینے پہلے خود بھی دعا پڑھتے تھے، صحابہ کرام کو بھی دعا پڑھواتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دعا پڑھو اور برکت کی دعا مانگو کہ یا رب کریم میرے رجب کے مہینے کے اندر بھی برکت نازل فرما دے، شعبان کے مہینے کے اندر بھی برکت نازل فرما دے اور خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ تو یہ سب سے پہلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال رمضان کے حوالے سے معمول تھا۔ دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول گرامی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشہر محرم، یعنی حرمت والے جو مہینے ہیں، احترام والے جو مہینے ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے، یہ 4 مہینے اشہر محرم کہلاتے ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ 12 مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرمائے، ان میں سے 4 مہینے عزت، احترام، توقیر والے، ان میں سے ایک مہینہ ہے رجب المرجب کا مہینہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول گرامی بہت سی احادیث مبارکہ میں یہ مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشہر محرم، یعنی جتنے احترام والے 4 مہینے تھے ان میں روزے رکھا کرتے تھے، اور رجب کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام گاہے بگاہے مختلف اوقات میں روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال رمضان کے حوالے سے معمول تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تیسرا جو معمول تھا استقبال رمضان کے حوالے سے وہ یہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی رمضان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے پورے روزے نہیں رکھے، صرف رمضان کا مہینہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل روزے رکھا کرتے تھے۔ اور آگے سنیے، فرماتی ہیں کہ میں نے شعبان کے علاوہ کوئی ایسا مہینہ نہیں دیکھا کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ مقدار میں بکثرت روزے رکھے ہوں۔ شعبان کے علاوہ کوئی مہینہ ایسا نہیں دیکھا جس میں بہت زیادہ روزے رکھے ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو جس سے معلوم یہ ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی آمد سے پہلے تیسرا کام یہ فرمایا کرتے تھے کہ شعبان المعظم کے اندر بکثرت روزے رکھتے تھے۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے یہ بھی درمیان میں سمجھ لیجئے۔ 15 شعبان سے پہلے تک جن حضرات کے روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے وہ تو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جب 15 شعبان ہو چکی، شعبان کا آخر شروع ہو چکا، آخری 15 دن شروع ہو چکے، جیسا کہ ابھی آخری اشرا چل رہا ہے شعبان المعظم کا، اب ہمارے لیے کیا حکم یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کے پہلے سے عادی ہیں، نفلی روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے رمضان کے روزوں میں فرق واقع نہیں ہوگا، کمزوری نہیں آئے گی، سستی پیدا نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ جیسا کہ رمضان کریم سے پہلے روزے رکھ رہے تھے ویسے رمضان کریم میں ایک عادت نہیں، رمضان کریم سے پہلے بھی علاوہ بھی روزے رکھتے تھے، تو وہ حضرات شعبان کے آخر میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جن حضرات کے روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے اور وہ حضرات اگر روزہ رکھیں گے 15 شعبان کے بعد، تو امید یہ ہے، خدشہ یہ ہے، خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رمضان میں سستی پیدا ہو جائے، کمزوری واقع ہو جائے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد وہ روزہ نہیں رکھیں گے، 15 شعبان کے بعد وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور مزید یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دنوں کے اندر
یعنی یوم الشک جو 30 شعبان ہے اس کے اندر بھی روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے شعبان معظم کے مہینہ پورا ہونے سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے یعنی 28 29 30 شعبان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا. تو باقی اس کے علاوہ ہم روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں جن کی عادت ہے. تو یہ 3 میں نے معمولات آپ کے سامنے ذکر فرمائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام استقبال رمضان یوں فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے رجب شعبان کی دعا پڑھا کرتے تھے رجب کے داخل ہوتی. نمبر 2 رجب کے اندر بھی روزے رکھتے تھے گاہے بگاہے, کبھی کبھی روزے رکھا کرتے تھے اشہر محرم میں سے, احترام والے مہینوں میں سے. اور نمبر 3 نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ کی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے, اتنے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے کہ شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا کیا. تو یہ 3 معمولات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور استقبال کے حوالے سے یہ 3 امور تھے. اب جب رمضان کریم آ جاتا تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو بشارت کیسے دیتے تھے اور خوشخبری کیسے سناتے تھے وہ سنیے. امام احمد علیہ الرحمہ اپنی مسند احمد کے اندر اور امام نسائی علیہ الرحمہ اپنی حدیث کتاب سنن نسائی کے اندر یہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ جب رمضان کریم کا مہینہ آتا داخل ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو جمع فرماتے اور جمع فرمانے کے بعد صحابہ اکرام سے یوں خطاب فرماتے اور یہ فرماتے قد جاءکم شہر رمضان قد جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم الصیام تفتح فيه ابواب الجنہ وتغلق فيه ابواب الجحیم وتغل فيه الشیاطین من فيه لیلۃ خیر من 1000 شہر من حرم خیرها فقد حرم. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ تھا. کیا مطلب ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے لوگوں متوجہ ہو جاؤ, اے لوگوں سن لو, اے لوگوں بیدار ہو جاؤ, تمہارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا رمضان کا مہینہ آ گیا. شہر مبارک, یہ مبارک مہینہ ہے, یہ برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے اس کے روزے تم پر فرض فرما دیے اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کی برکات کو بڑھانے کے لیے اور عبادات میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کے دروازے کھول دیے کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے, آؤ عبادت کرو, جنت کو حاصل کر لو. اور مزید یہ کہ اللہ رب العزت نے جہنم کے دروازے بند فرما دیے, جہنم کے دروازے روک دیے, بند کر دیے کہ جو اس مہینے کے اندر انتقال کرے گا امکان یہ ہے کہ اس کا حساب نہیں ہوگا, وہ جنت میں جائے گا اگر اعمال خیر پر قائم ہو. اور مزید آسانی کے لیے, سہولت کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تغل فیہ الشیاطین, شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے, شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہہ سکو بعد میں کہ ہمیں تو شیطان نے بہکا دیا تھا, شیطان نے ورغلا دیا تھا, شیطان نے ہمیں روزہ رکھنے نہیں دیا, شیطان نے ہمیں تراویح پڑھنے نہیں دی, شیطان نے ہمیں گناہوں پر مجبور کر دیا. نہیں کہہ سکتے, میں اور آپ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ بہت ہی واضح الفاظ میں بخاری شریف کی بھی حدیث ہے, مسلم شریف کی بھی حدیث ہے اور تمام صحاح ستہ کی حدیث موجود ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے, شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. اب شیطان مجھ پر آپ پر وار نہیں کر سکتا, میں اور آپ یہ بہانہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیطان نے مجھے عبادت سے روک دیا تھا. شیطان تو بند ہوگا لیکن میرا اور آپ کا جو شیطان اندر موجود ہے, جسم کے اندر موجود ہے, جو نفس کا شیطان موجود ہے, وہ باقی بھی ہے اور وہ متحرک بھی ہے اور وہ اس کا نائب بھی ہے. ہم نے اسے قابو کرنے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا اللہ رب العزت نے جنت کے دروازے کھول دیے, جہنم کے دروازے بند کر دیے, شیاطین کو قید کر دیا کہ اب خوب تم آرام کے ساتھ مزے کے ساتھ عبادت کر سکو, کوئی تمہیں بہکانے والا روکنے والا نہ ہو. اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے, یعنی لیلۃ القدر جسے ہم جانتے ہیں. اور فرمایا کہ جو اس رات کے ثواب سے محروم رہا تو وہ کیا ہی محروم رہا, کتنا زیادہ محروم رہے گا جو شخص اس رات کے ثواب کو حاصل نہ کر سکے. یعنی وہ ایک ایسی رات ہے کہ اگر ہمیں ایک رات وہ نصیب ہو جائے تو 1000 مہینوں سے بہتر, 83 سال کی عبادت کے برابر, 83 سال کے برابر وہ رات ہے لیلۃ القدر کی رات. اگر وہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے, ہم 2 رکعت نماز ادا کر لیں تو یہ شمار نہیں ہوگا کہ ہم نے 2 رکعت ایک رات کے اندر ادا کی ہیں, بلکہ یہ شمار ہوگا کہ ہم نے 2 رکعتیں 1000 مہینوں تک پڑھی ہیں. یہ شمار ہوگا کہ 2 رکعتیں ہم نے 83 سال تک ادا کی ہے پابندی کے ساتھ. تو آپ خود اندازہ لگائیے, سوچئے کہ ہم اگر ان 5 راتوں کو قیمتی بنا لیں, صرف 5 راتوں کو بھی اگر قیمتی بنا لیں, جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو. دوسری حدیث ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں
آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو. تو صرف اگر 5 راتوں کو بھی قیمتی بنا لیں اور ایک رات کی عبادت کا ثواب ہمیں حاصل ہو گیا, لیلۃ القدر مل گئی, تو ہمارے نامہ اعمال کے اندر 83 سال کی عبادت کا ثواب, 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب. ہم اگر 1000 روپے بھی صدقہ کریں گے تو صرف یہ شمار نہیں ہوگا کہ 1000 روپے ایک رات میں صدقہ کیے, بلکہ 83 سال تک ہم 1000 روپے خرچ کرتے رہے, صدقہ اللہ رب العزت کی راہ میں کرتے رہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیر یہ ذکر تھا کہ جب رمضان کریم آ جاتا تو ان الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کریم کی آمد کی بشارت دیا کرتے تھے. اب اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول گرامی سنیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارک ہے, فرماتی ہیں کہ جب رمضان کریم آتا, اذا دخل رمضان تغیر لونه وکثر الصلاة وابتهل في الدعاء واشفق منه. امام بیہقی علیہ الرحمہ شعب الایمان کے اندر یہ حدیث نقل فرماتے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں کہ جب رمضان کریم کا مہینہ آتا, رمضان کریم کا مہینہ داخل ہوتا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازوں کی تعداد بڑھ جایا کرتی تھی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب سے خوب وقت دعاؤں میں دیا کرتے تھے. وَأَشْفَقَ مِنْهُ, اور خوب الحاح و زاری کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اور خوب خوف کے ساتھ, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خشیت الہی کے ساتھ عبادات میں مگن ہو جایا کرتے تھے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول گرامی رمضان کی آمد کے ساتھ ہی, رمضان کی آمد کے ساتھ یہ تھا کہ چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا, نمازوں کی تعداد بڑھ جایا کرتی, یعنی فرائض تو ہے ہی ہیں, اس کے علاوہ جو نوافل و سنن تھی اس کی تعداد بڑھ جایا کرتی تھی, اور خوب سے خوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں مانگا کرتے تھے. یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ وہ شخصیت ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں جو لوگوں کے سردار ہیں, جو انبیاء اکرام کے سردار ہیں. یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, آپ کے اگلے پچھلے سارے خطائیں معاف. خطائیں تو ہو ہی نہیں سکتی, انبیاء اکرام معصوم ہوا کرتے ہیں, انبیاء اکرام معصوم ہوا کرتے ہیں, انبیاء اکرام سے غلطیاں نہیں ہو سکتی. انبیاء اکرام سے غلطیاں نہ نبوت سے پہلے ہوتی ہیں نہ نبوت کے بعد ہوتی ہے. انبیاء اکرام نبوت سے بالکل محفوظ ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, جیسا کہ بچہ معصوم ہوتا ہے. غلطی پھر بھی ہو سکتی ہے, انبیاء اکرام سے وہ بھی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ اتنا بچا کر رکھتے ہیں انبیاء اکرام کو. تو وہ شخصیت جن کے بارے میں فرما دیا گیا کہ آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں ایک تو ہوں گی نہیں, اگر بالفرض ہو بھی گئیں وہ سب معاف ہیں. وہ شخصیت کتنی زیادہ عبادات میں متوجہ ہوتی تھی, کتنا اہتمام کرتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ ویسے بھی حدیث مبارک عائشہ صدیقہ کی پڑھتے ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو اتنی عبادت فرمایا کرتے تھے, اتنا قیام فرمایا کرتے تھے, اتنا راتوں کو جاگا کرتے تھے کہ حتیٰ تورت قدماہ, یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے, سوجن آ جاتی تھی زیادہ کھڑے ہونے کی وجہ سے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے درخواست کی, میں نے آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ اگر اتنے اپنا آپ کو نبی ٹھہرائیں تب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نواز دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنیے جو مجھے متوجہ کرنے کے لیے, آپ کو متوجہ کرنے کے لیے, ہم سب کو متوجہ کرنے کے لیے کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ تعالیٰ کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں, اللہ تعالیٰ کی اتنی عنایتیں مجھ پر ہیں, تو کیا میں شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ تو میں اور آپ تو بخشے بخشائے نہیں ہیں, میں اور آپ تو غلطیوں سے پاک نہیں ہیں. ہم سے روزمرہ غلطیاں ہوتی ہیں, روزانہ غلطیاں ہوتی ہیں, بہت غلطیاں ہوتی ہیں, اور بکثرت ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. جب میں اور آپ بخشے بخشائے بھی نہیں ہیں, کوئی ضمانت بھی نہیں ہے, کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بھی قبول فرمائیں گے نہیں فرمائیں گے, اس لیے کہ اعمال امید اور خوف کے درمیان میں ہوتے ہیں. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں, عبادت انجام دیتے ہیں, چاہے نماز پڑھیں چاہے دیگر عبادات انجام دیں, وہ امید اور خوف کے درمیان میں, چاہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, چاہے تو اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے. تو ایک تو ہم بخشے بخشائے نہیں ہیں, کوئی ضمانت نہیں, کوئی گارنٹی نہیں, ہم جو عبادات کریں اس کے بارے میں بھی کوئی یقین نہیں کہ وہ قبول ہوں گے نہیں ہوں گے. یقین رکھنا چاہیے, امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے, لیکن یہ ضمانت تو نہیں ہے میرے پاس آپ کے پاس. تو پھر میں اور آپ کیوں متوجہ نہ ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اتنا زیادہ اہتمام, اتنی زیادہ کوشش کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا, خوب دعائیں فرماتے, خوب نمازیں پڑھا کرتے. اور مزید آگے حدیث میں سنیے, ایک اور حدیث میں سنیے جو امام احمد علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں کہ جب رمضان کریم کا آخری عشر داخل ہوتا
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں منقول ہے کہ اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ رمضان کریم کا آتا تو احیا اللیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو جاگا کرتے تھے، پوری پوری رات جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَ، صرف خود نہیں جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ، اور کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، کمر کس لیتے تھے کہ خوب اس آخری عشرے کے اندر عبادات نبی علیہ الصلوۃ والسلام انجام دیا کرتے تھے۔ تو یہ معمول تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ معمولات گرامی تھے، یہ معمولات یومیہ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان کے حوالے سے۔ مزید میں ذکر کر دیتا ہوں، افطاری کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الافطار، کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی، لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں، جلدی افطار کیا کریں، افطار میں تاخیر نہ کریں۔ امام مسلم علیہ الرحمہ نے حدیث نقل فرمائی ہے۔ سحری کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی سحری فرمایا کرتے تھے، صحابہ اکرام سے ہی فرمایا کرتے تھے تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ امام مسلم علیہ الرحمہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ سحری کیا کرو، سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہوتی ہے، بغیر سحری کے روزہ نہیں رکھو، سحری کرو اور اس میں اندر برکت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام افطاری میں کیا تناول فرماتے تھے اس کے بارے میں بھی امام مسلم علیہ الرحمہ، امام بخاری علیہ الرحمہ، امام ترمذی علیہ الرحمہ نے حدیث نقل فرمائی ہے۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام افطاری کے اندر چند تر کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے، اور اگر چند تر کھجوریں نہ ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند چھوارے لے لیا کرتے تھے، اور اگر تر کھجور بھی نہ ہو، چھوارے بھی نہ ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند گھونٹ پانی کے لے لیا کرتے تھے، اس سے افطاری فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا افطاری کا معمول تھا۔ اس کے بعد اب تراویح کے حوالے سے سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تراویح کے حوالے سے کیا معمول تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراویح کا اہتمام کیا فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث نقل فرماتی ہیں، امام مسلم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراویح کے لیے مسجد تشریف لے گئے، اور مسجد میں جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، صحابہ اکرام بھی جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی۔ دوسرے دن صحابہ اکرام کی تعداد مزید بڑھ گئی، فرماتی ہیں کہ تیسرے دن یا چوتھے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے، تیسرے دن یا چوتھے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے۔ صبح کو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی گویا کہ تو 2 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح جماعت سے پڑھائی یا 3 دن پڑھائی، تیسرے دن صبح فرمایا یا چوتھے دن فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ کہا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھا تھا، تم کتنی کثرت کے ساتھ دوسرے دن جمع ہوئے تھے، مجھے تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے، تمہاری رغبت کو دیکھتے ہوئے یہ خدشہ پیدا ہوا، یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تراویح تم پر فرض ہو جائے، اس لیے فرمایا کہ گھروں کے اندر تراویح کا اہتمام کرو۔ اب پوری بات سمجھیے گا، تاکہ یہ جو بہت سے حضرات شبہات پیدا کرتے ہیں نا، الجھن پیدا کرتے ہیں، عبادات کے معاملے میں الجھن پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ جو عبادات کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو نماز کی طرف لے کر آئیے، نہ یہ کہ جو عبادات کی طرف متوجہ ہے اور حدیث کے مطابق متوجہ ہے، صحابہ اکرام کے عمل کے مطابق متوجہ ہے، اس کو شبہات میں لگا کر، شبہات پیدا کر نماز سے، عبادت سے دور کر دیا، یہ اچھی بات نہیں ہوگی، یہ امت کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے والی بات ہوگی۔ تو سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیا کہ اب تم گھروں کے اندر تراویح پڑھا کرو۔ اب یہی معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی چلتا رہا، حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں چلتا رہا، حضرت عمر فاروق کے ابتدائی دور میں بھی یہی طرز عمل چلتا رہا۔ حضرت عمر فاروق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا بھی دیکھی، حکم بھی دیکھا، احتیاط بھی دیکھی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تو یہ تھی، خواہش تو یہ تھی کہ تراویح باجماعت جاری رہتی، لیکن امت پر لازم نہ ہو جائے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھروں کے اندر پڑھ لو۔ اب یہ خدشہ باقی نہیں رہا، اب تو وحی کے آنے کا سلسلہ بند ہو چکا، اب وحی آ کر تراویح لازم تو نہیں ہوگی، تو لہٰذا اب یہ خدشہ ختم ہو چکا اور منشا باقی ہے۔ منشا کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کہ تراویح باجماعت ہو۔ اس خوف سے موقوف فرمائی تھی کہ امت پہ لازم نہ ہو جائے، یہ خوف ختم ہو گیا، منشا باقی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی کہ تراویح ہو باجماعت و اہتمام کے ساتھ ہو، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق حضرت عمر فاروق نے وہ تراویح کا سلسلہ جو ختم نہیں، جو موقوف ہوا تھا، اس سلسلے کو دوبارہ بحال فرما دیا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی کہ تراویح ہو باجماعت، اس خدشے کی وجہ سے روک دی تھی، لہٰذا دوبارہ اس تسلسل کو جاری فرما دیا۔ اور صرف عمر فاروق کا فعل نہیں، یہ تمام صحابہ کرام کا بھی فعل اور اجماع تھا۔ جب تمام صحابہ کرام نے اجماع کر لیا اور تمام صحابہ کرام نے اس پر عمل فرما لیا، تو اب یہ کہنے کی، یہ بات کرنے کی کہ یہ ایک صحابی کا فعل ہے، یہ بہت غلط بات ہوگی، بہت نامناسب بات ہوگی۔ اگر صحابی کا فعل بھی ہوتا تب بھی الگ بات تھی، یہ فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی، اس خدشے کی وجہ سے موقوف فرمایا تھا۔ جب وہ خدشہ نہیں رہا، اسی تسلسل کو حضرت عمر فاروق نے نہ صرف برقرار فرمایا بلکہ صحابہ کرام نے اس پر اتفاق بھی فرمایا۔ تو لہٰذا خوش دلی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ تراویح کا اہتمام فرمائیے۔ بعض حضرات آپ کو وہ بھی ملیں گے جو کہتے ہیں کہ تراویح و تہجد ایک ہے۔ صرف ایک بات ذکر کروں گا، تراویح کا ثبوت سنت مبارکہ سے، نبی علیہ السلام کی سنت سے، تہجد کا ثبوت قرآن مجید سے، تہجد کا ثبوت تو خود قرآن مجید سے ہے، سورہ مزمل کے اندر بھی، دیگر جگہ کے اندر بھی ہے۔ تراویح سنت ہے، تراویح سنت ہے، اور تہجد ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی، صحابہ اکرام پہ فرض تھی، صحابہ اکرام پہ بھی فرض تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی فرض تھی۔ پھر جب 5 وقتہ نماز امت پہ لازم کر دی گئیں تو امت سے تہجد کی فرضیت اٹھا لی گئی، اور ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تہجد کی فرضیت اٹھا لی گئی، اور دوسرا قول یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرضیت برقرار رہی۔ تو تہجد کی نماز کا ذکر تو قرآن مجید کے اندر ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام پہ پہلے فرض تھی، پھر بعد میں اس کی فرضیت موقوف ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقی رہی، اور تراویح سنت ہے۔ دونوں ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ اور مزید میں آپ سے ذکر کروں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان دونوں میں 11 رکعتوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، رمضان اور غیر رمضان دونوں میں 11 رکعت کا اہتمام فرماتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ 4 رکعتیں ان کا حسن کیا ہی کہنا، فرماتی ہیں کہ 4 رکعت ایک سلام سے پڑھتے تھے، اس کے حسن کا کیا ہی کہنا، کتنی لمبی وہ رکعت ہوتی تھی، کتنی لمبی نماز ہوتی تھی۔ پھر مزید 4 رکعت پڑھتے تھے، 8 رکعت، اس کے بعد 3 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ 8 رکعت تہجد کی نماز تھی، 8 رکعت تہجد کی نماز تھی، اور اس کے بعد 3 رکعت یہ وتر کی نماز تھی۔ تو یہ فرماتی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان، رمضان اور غیر رمضان دونوں میں 11 رکعت سے اوپر نہیں پڑھتے تھے، یعنی تہجد کی نماز جو تھی، جو آخر رات میں پڑھی جاتی ہے، وہ 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا تہجد کا معمول تھا۔ تہجد اور تراویح ایک نہیں ہے، تہجد اور تراویح دونوں الگ الگ ہیں۔ میں نے بنیادی بات ہی آپ کو بتلا دی کہ تراویح سنت ہے، اس کا ثبوت حدیث مبارک سے ہے، قرآن مجید سے نہیں ہے، اور تہجد جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور اس کی فرضیت کا اور اس کے ثبوت کا اگر کوئی نعوذ باللہ انکار کر دے، اس کے ثبوت کا نعوذ باللہ کوئی انکار کر دے تو وہ تو اللہ نہ کرے کافر ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں تہجد کی نماز کا ذکر ہے، اور تراویح کے نعوذ باللہ اگر کوئی انکار کر دے تو کافر تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی گمراہ تو ضرور ہوگا۔ تو لہٰذا اپنا کانسیپٹ درست رکھیے اور بالکل خلجان پیدا نہ کیجیے، شکوک و شبہات پیدا نہ کیجیے۔ تہجد الگ ہے، تراویح الگ ہے، اور تراویح حضرت عمر فاروق کی سنت نہیں، سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس سنت کو حضرت عمر فاروق نے جاری فرما دیا، دوبارہ اس کا تسلسل شروع فرما دیا۔ تو نبی علیہ السلام کا میں نے آپ کے سامنے تراویح کا معمول بھی ذکر فرمایا اور تہجد کا معمول بھی ذکر فرما دیا کہ نبی علیہ السلام کا تہجد کا معمول کیا تھا۔ اس کے بعد مزید سنیے کہ نبی علیہ السلام کے بقیہ معمولات رمضان کریم کے اندر، رمضان کریم کے اندر نبی علیہ السلام قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے، قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام رات کو جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم دہرایا کرتے تھے، اور روز رات کو قرآن کریم دہراتے تھے جبریل امین کے ساتھ۔ اور فرماتے ہیں کہ جس سال نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، اس سال رمضان میں نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ قرآن کریم کا دور فرمایا ہے۔ تو لہٰذا رمضان کریم کی راتوں میں، رمضان کریم کے دوران قرآن کریم کو ایک دفعہ ختم کرنا، ایک دفعہ ختم کرنا، یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ مزید یہ کہ نبی علیہ السلام صدقات و خیرات بکثرت دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں صحابی، فرماتے ہیں سنن نسائی کی حدیث سے بھی کہ نبی علیہ السلام رمضان کریم میں اتنے زیادہ صدقات و خیرات دیا کرتے تھے، جیسے تیز چلنے والی ہوا اپنی تیزی کے ساتھ چلا کرتی ہے، ویسے نبی علیہ السلام کے صدقات و خیرات بہت زیادہ بڑھ جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کا معمول گرامی آخری عشرے کے اندر اعتکاف کا تھا۔
امام بخاری علیہ الرحمہ حدیث سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی رمضان کے آخری عشرے کا یعنی آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا ہے۔ دیگر حدیث کے اندر ہے کہ صرف 2 سال ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معمول چھوٹا، 1 سال بیماری کی وجہ سے، اور 1 سال ازواج مطہرات نے بھی خیمے لگا لیے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پسند نہیں آئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اعتکاف موقوف فرما دیا اور اس کی قضا بعد نے فرمائی۔ اس کے علاوہ 2 دفعہ کے علاوہ باقی تمام زندگی، پوری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ پورا عشرہ عبادت میں گزرے، پورا عشرہ عبادت میں گزرے، آخری 10 دن تو مزید عبادت میں ایسے گزریں کہ کوئی ایک لمحہ بھی عبادت سے خالی نہ جائے، اور طاق رات بھی مل جائے، شب قدر بھی مل جائے، لیلۃ القدر حاصل ہو جائے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتکاف کے حوالے سے معمول تھا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ القدر کی تلاش کی فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ ایک حدیث میں فرمایا، جیسا کہ میں نے پہلی بھی ذکر کیا، کہ آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ آخری عشرے کی 5 راتوں میں، آخری عشرے کی 5 راتوں میں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ آخری عشرے کی 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ یہ 5 راتیں کون سی ہم سب کو معلوم ہے، 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، 25ویں شب ہے، 27ویں شب ہے اور 29ویں شب۔ یہ 5 راتیں ہیں، یہ 5 طاق راتیں ہیں آخری عشرے کی، جن کے اندر امکان یہ ہوتا ہے کہ کسی رات کے اندر شب قدر ہو سکتی ہے۔ عموماً ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر 27 کو ہوگی، شب قدر 27 سے ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیلۃ القدر 27 کو ہونا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی سال 21 کو ہو جائے، کسی سال 23 کو ہو جائے، کسی سال 25 کو ہو جائے، کسی سال 27 کو ہو جائے، کبھی 29 کو ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ 27 کو ہی ہو جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ لہٰذا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ تم لیلۃ القدر کو ان 5 راتوں میں تلاش کیا کرو، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات ہیں۔ اور آخری معمول وہ بھی ذکر کروں کہ لیلۃ الجائزہ یعنی عید کی رات۔ امام نسائی علیہ الرحمہ سنن کبریٰ کے اندر امام بیہقی علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، جو دونوں عیدوں کی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دے، تو جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، اس آدمی کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید کی رات بھی یعنی پورے رمضان بھی عبادت انجام دیا کرتے تھے، اور جب رمضان کریم گزر چکا، آخری رات آ گئی، اگلے دن عید کا دن ہے، تو اس رات کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں لگتے تھے اور عبادت انجام دیا کرتے تھے۔ باقی میں اب آخری بات یہ ذکر کروں گا، اپنی بات سمیٹوں گا بھی۔ یہ میں نے تمام آپ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کیسے فرماتے تھے، رمضان آتا تو اس کی بشارت کیسے دیا کرتے تھے، خطبہ کیسے دیتے تھے، اور رمضان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات یومیہ کیا تھے، معمولات گرامی کیا تھے، وہ پیش کر دیے۔ اب میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے وہ سنیے۔ سب سے پہلے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم رمضان کی آمد سے پہلے مادی اشیاء کو جمع کر لیں۔ اچھی بات ہے، غلط بات نہیں ہے کہ رمضان کی تیاری کی جائے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزے رکھنے ہیں، افطاری کرنی ہے، روزے کھولنے ہیں، لوگوں کو سحری کروانی ہے، افطاری کروانی ہے، تو مادی اشیاء جمع کریں کوئی بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے دنیا کے اندر رہنا ہے، دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ اور ہمیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرما دیا کہ لا رہبانیۃ فی الاسلام، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم دنیا سے کٹ جاؤ، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پہاڑوں میں جا کر رہنا شروع کر دو، یہ تو عیسائیت کے اندر تھی۔ لا رہبانیۃ فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں لوگوں سے کٹنا نہیں ہے، لوگوں کے اندر ہی رہ کر، لوگوں کے ساتھ ہی رہ کر، دنیا کے اندر ہی چل کر تم نے زندگی گزارنی ہے، لیکن اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنا ہے۔ تو مادی اشیاء جمع کریں، رمضان کی تیاری کریں، اچھی بات ہے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن اس کا روحانی تیاری کیا ہے؟ روحانی تیاری کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ایک چارٹ تیار کریں کہ سب سے پہلے میں نے اور آپ نے اپنی زندگی سے گناہوں کی فہرست کو کم کرنا ہے۔ میں اور آپ گناہوں کی فہرست تیار کریں، ایک فہرست ہوگی نیکیوں کی، ایک فہرست ہوگی گناہوں کی۔ نیکیاں کون سی کرنی ہے آپ کو معلوم ہے، نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، تلاوت قرآن کریم ہے، قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کرنا ہے، تجوید درست کرنے کی کوشش کرنا ہے، قرآن کریم کیسے درست کر سکے۔ میں ایک بہت آسان مشورہ آپ کو دوں گا کہ قرآن کریم کیسے درست کر سکیں۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کسی کو ہائر نہیں کر سکتے، آپ کہیں جا کر پڑھ نہیں سکتے، وقت نہیں دے سکتے، ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے،
اس کے اندر نیٹ موجود ہے، یوٹیوب موجود ہے، دیگر ذرائع موجود ہیں، دیگر اپلیکیشن ہیں. تو آپ کسی بھی ایک قاری کو، جس کی قاری کی تلاوت آپ کو پسند ہے، ان قاری کی تلاوت کو لے لیجئے. ڈاؤن لوڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو، وہیں اویلیبل ہے وہاں پر سائٹس کے اندر، وہیں سے آپ سن لیجئے. وہاں آپ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر رہے ہیں، آپ ان قاری کی تلاوت سننا شروع کیجئے. وہ جیسے پڑھ رہے ہیں ویسے پڑھنے کی کوشش کیجئے. تو مزید کسی کی ضرورت بھی نہیں رہے گی آپ کو، اور زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا. آپ روزانہ کم سے کم ایک رکوع، تو کم سے کم، یہ بہت کم مقدار ہے، کم سے کم ایک رکوع تو ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ روزانہ مثال کے طور پر آدھے سپارے کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک سپارے کی تلاوت کر رہے ہیں، رمضان میں 2 سپارے کی تلاوت کر رہے ہیں، تو کم سے کم اتنا تو کر لیں کہ ایک رکوع ان قاری صاحب کی آواز میں سنیں اور دیکھیں کہ میں کیسے پڑھ رہا ہوں اور یہ قاری صاحب کیسے پڑھ رہے ہیں. اس غلطی کو اور ان غلطیوں کے تدارک کی کوشش کیجیے. تو یہ تو کرنے کے کام تھے، تو انشاءاللہ ہم سب کریں گے. جو میرا اصل فوکس ہے وہ گناہوں کا فوکس ہے. صدقات خیرات بھی دیں گے، روزہ بھی انشاءاللہ خوش دلی سے رکھیں گے. اور روزے کا ثواب آپ سب کو معلوم ہے، میں نے ذکر نہیں کیا. بخاری شریف کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کریم کا روزہ رکھے ایمان کی حالت میں، واحتساب ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، سارے پچھلے گناہ معاف. تراویح کی فضیلت بھی آپ کو معلوم ہے، یہی حدیث ہے لفظ کے فرق کے ساتھ، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بخاری شریف کی حدیث. جو رمضان کی راتوں میں تراویح کا اہتمام کرے ایمان کی حالت میں، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تمام سابقہ گناہ معاف. لیلۃ القدر کی جو عبادت انجام دے، اس کے متعلق بھی حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بخاری شریف کہ جو لیلۃ القدر کی رات میں عبادت انجام دے ایمان کی حالت میں، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، سارے پچھلے گناہ معاف. یہ کام تو ہم کر لیں گے انشاءاللہ، اور سبھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے جو اصل کام کرنے کا ہے کہ گناہوں کی فہرست میں اور آپ تیار کریں. گناہوں کی فہرست تیار کر کر کہ میری زندگی کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر کون کون سے گناہ ہیں، مجھ سے کون کون سی غلطیاں ہوئی ہیں، کون کون سے گناہ ہوئے، یا مجھ سے کون کون سی غلطیاں پیش آتی ہیں. میں ان کی فہرست تیار کروں، آپ اپنی فہرست تیار کریں. صاحب البیت ادریٰ بما فیہ. ہم میں سے ہر ایک اپنی ذات سے بخوبی واقف ہے، گھر والا گھر سے متعلق بخوبی جانتا ہے، تو ہم وہ فہرست تیار کریں. اچھا، لیکن یہ بات میں ضرور ذکر کروں، اب میں نے فہرست تیار کرنے کا کہہ دیا، تو ہم فہرست کون سی تیار کریں گے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے روزہ نہیں رکھا، میں نے زکوٰۃ نہیں دی، میں نے بدنظری کی، فلاں فلاں فلاں. وہ فہرست تیار ضرور کر لیں گے. لیکن ایک الگ فہرست ایک اور موجود ہے کہ میں نے لوگوں کا دل دکھایا، میں نے لوگوں کو تنگ کیا، میں نے لوگوں کا مال ہڑپ کیا، میں نے فلاں آدمی کو تنگ کیا، فلاں آدمی کو روکنے کی کوشش کی، اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، اس کو راستہ خراب کرنے کی، کاروبار خراب کرنے کی، اس کی عزت خراب کرنے کی، اس کا اسٹیٹس خراب کرنے کی کوشش کی. میں نے بہن کا وراثت میں حق نہیں دیا، بھائی کا وراثت میں حق نہیں دیا، جتنا ان کا حصہ بنتا تھا ان کو نہیں دیا. میں لوگوں سے اخلاق سے پیش نہیں آیا، میں نے زبان درازی کی، میری زبان صاف نہیں تھی. یہ فہرست کوئی تیار نہیں کرے گا، اس کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا، حالانکہ یہ بہت بڑے گناہ ہیں. تو جو گناہوں کی فہرست میں نے اور آپ نے تیار کرنی ہے، تو ایک فہرست ہوگی گناہوں کی حقوق اللہ کی، اللہ رب العزت سے متعلقہ گناہ جو مجھ سے اور آپ سے سرزد ہوئے، وہ فہرست تیار کیجیے. کہ نمازیں نہیں پڑھیں، وہ نمازیں پڑھنی ہیں، اتنی نمازیں باقی ہیں، اتنے روزے باقی ہیں، اتنی زکوٰۃ باقی ہے، مجھ سے اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق فلاں غلطی ہوئی، ان کی فہرست تیار کیجیے. اس لیے کہ وہ گناہ بہت شدید ہے. اللہ رب العزت سے متعلقہ گناہ بھی شدید ہیں، لیکن اللہ رب العزت چاہے تو معاف فرما دیں، چاہے تو اپنے متعلقہ گناہ معاف فرما دو، اس کا حساب ہی نہ لیں. لیکن جو بندوں سے متعلقہ گناہ ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لازم یہ کر دیا ہے کہ جب تک بندے معاف نہ کریں یا آپ اس کی ادائیگی نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے. آپ ایک نیکی کیا، آپ 1000 نیکیاں انجام دے دیجئے، ایک بندے کے حق میں کیا گیا گناہ معاف نہیں ہوگا. آپ ایک عمرہ کیا، آپ کئی 100 عمرے کر لیجئے. ایک حج کیا، آپ 50 حج کر کے آ جائیے. کہ ایک حج کرنے کی وجہ سے انسان ایسے پاک صاف ہوتا ہے جیسا کہ ابھی بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے. آپ ایک حج کیا، آپ 50 حج کر کے آ جائیے، اس سے پر بھی حج کر لیجئے، لیکن بندے سے متعلقہ کیا گیا ایک گناہ معاف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے جب تک میں اور آپ ادا نہیں کریں. کسی کی پیمنٹ روکی ہوئی ہے، جب تک پیسے نہیں دیں گے، کسی کا قرض لیا ہوا ہے، قرض واپس نہیں کر رہے، کسی کی ادائیگی کرنی ہے وہ ادائیگی نہیں کر رہے، کسی کا مال دبایا ہوا ہے، کسی کی وراثت لی ہوئی ہے، کسی کو تنگ کیا ہوا ہے، کسی کو ستایا ہوا ہے. میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں اتنا آسان ہے مسلمان بننا؟ نبی علیہ السلام کی مسلم شریف کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں.
آج میری زبان سے میرے کردار سے اور میرے طرز عمل سے اور میرے ہاتھوں سے آیا سامنے والے محفوظ ہیں، ہمارے بھائی محفوظ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر میری زبان سے سامنے والے محفوظ نہیں ہیں یا میرے کسی بھی طرز عمل سے، حتیٰ کہ اگر میں سامنے والے سے خندہ پیشانی سے ملنے کے بجائے میں ترش روی کے ساتھ ملوں اور چہرہ بنا کر، چہرے 12 بجا کر میں ملوں بغیر کسی وجہ کے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ اور جب تک میں اس سے بندے سے معافی نہیں مانگوں گا کہ میں غلط طریقے سے آپ سے ملا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو یہ آسان بات تھوڑی ہے، ہم کیا سمجھ لیتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا؟ ایک عمرہ کر آ گئے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ گناہ معاف ہو گئے آپ کے؟ ایک حج کر آ گئے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنے گناہ معاف فرما دیں، پہلے تو صغیرہ گناہ معاف فرمائیں گے اور پھر اس کے بعد کبیرہ معاف فرما دیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی، لیکن وہ گناہ معاف ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے متعلقہ گناہ ہے۔ آپ ایک عمرہ کیا ہزاروں عمرے کر لیں، ایک حج کیا 50 حج کر لیں، ایک بندے کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اگر 1 روپیہ بھی سامنے والے کا دینا ہے، آپ 50 حج بھی کر لیجئے، وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور ہوگا کیا؟ آپ سب کو معلوم حدیث سن رکھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا صحابہ اکرام سے کہ بتلاؤ مسکین کون ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ فرمایا کہ نہیں، وہ مسکین تھوڑی ہے، دنیاوی ضابطوں کے حساب سے مسکین ضرور ہوگا۔ مسکین تو وہ شخص ہے، محتاج تو اصل وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ نیکیوں کا انبار ہوگا، نیکیوں کا بہت ذخیرہ ہوگا، نامہ اعمال اس کا بھرا ہوا ہوگا۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے بہت کامیاب شخص ہے، ابھی یہ اس کا حساب کتاب شروع، ابھی جنت میں داخل ہوگا، لیکن ہوگا کیا کہ جب حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا، ایک آئے گا فلاں کہے گا کہ اس نے مجھے ستایا تھا، دوسرا آئے گا کہے گا اس نے مجھے تنگ کیا تھا، تیسرا آئے گا کہے گا اس سے میرا حق دبایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کے نامہ اعمال پہاڑ کے جتنے ہوں گے، جس کے نامہ اعمال بھرے ہوئے ہوں گے، اب جب سائلین آتے رہیں گے، لوگ مطالبہ کرنا آتے رہیں گے اس سے میرا دل دکھایا، تنگ کیا، ستایا، تو اللہ رب العزت اس کی نیکیوں میں سے دیتے رہیں گے، یہاں تک حال ہوگا کہ سائلین ختم نہیں ہوں گے اور اس کی ساری نیکیاں ختم، سائلین باقی ہیں۔ اب اللہ رب العزت ان سائلین کو، جب نیکیاں نہیں رہیں اس آدمی کے پاس، تو اللہ رب العزت ان سائلین کو کہیں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ اس آدمی کے پلڑے میں ڈالتے رہو۔ اور وہ شخص، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اصل محتاج مسکین تو یہ شخص ہوگا کہ جو نیکیوں کا ذخیرہ لے کر آیا تھا، میں نے بہت حج کیے تھے، میں تو حاجی صاحب تھا، میں نے تو بہت عمرے کیے تھے، میں نے تو بہت سبیلیں لگائی تھی، میں نے تو بہت خیرات دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے منہ فرمائیں گے کہ یہ آدمی جو نامہ اعمال کا انبار لے کر آیا تھا اور اس نے لوگوں کو ستایا تھا، تنگ کیا تھا، وہ اس حال میں جائے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کا انبار ہوگا، گناہوں کا ذخیرہ ہوگا، اور اللہ رب العزت اسے جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ حدیث مبارک صحیح کی حدیث ہے، مجھے اور آپ کو متوجہ کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ رمضان کی تیاری سے پہلے گناہوں کی فہرست تیار کر میرے ذمے، آپ کے ذمے جو بندوں سے متعلقہ جو گناہوں کی فہرست ہے اس کو تیار کریں اور ادائیگیاں شروع کریں۔ کسی کا دل دکھایا ہے ان سے معافی حاصل کریں، ان سے معافی کی درخواست کریں، ان کے دل کو صاف کریں، ان کو راضی کریں۔ اور جب رمضان کریم آ جائے تو رمضان کریم کا جو اصل مقصد ہے تقوی کا حصول، کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہمیں دیکھنے والے ہیں۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا۔ تم یہ نہیں ہو کہ کیمرہ موجود ہے، کیمرہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھنے والا ہے، کوئی دیکھنے والی آنکھ موجود ہے، تم اس وجہ سے گناہ سے بچو، نہیں۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو تم اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونے سے ڈرے گا کہ میں گناہ اس نہیں کر رہا کہ میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اسے ایک جنت نہیں، دو جنتیں، دو باغ ملیں گے۔ تو رمضان کریم جب آئے گا تو اس تقوی کو حاصل کرنا ہے۔ اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قید کر دیا، روزے رکھوا دیے کہ تمہاری تقوی کی طاقت مزید مضبوط ہو جائے، تراویح پڑھوا دی کہ تمہاری تقوی کی صلاحیت مزید آگے بڑھ جائے۔ اب جب یہ رمضان کریم کے اندر تقوی مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے تو کوشش کر کے رمضان کریم کے بعد اس تقوی کی کیفیت کو برقرار رکھیں، اس لیے کہ میں نے اور آپ نے صرف رمضانی نہیں بننا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ ولیکن کونوا رمضانیین، یہ نہیں فرماتے کہ رمضانی بن جاؤ، رمضان کا مہینہ آ جائے تو نیکی کر لو، نہیں، فرمایا کہ ولیکن کونوا ربانیین، تم رب والے بن جاؤ، رب جب تک ہے تم رب والے بنو اور نیکی پہ اور قائم رہو اور رب کا خوف رکھ کر زندگی گزارنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ کہنے والے کو بھی اور ہم تمام سننے والوں کو بھی
ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کو قیمتی بنانے کے لیے جو گناہوں کا چارٹ تیار کرنا ہے، نیکی کا چارٹ تیار کرنا ہے، وہ ہم تیار کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور جب رمضان کریم آ جائے تو رمضان کی برکات، رمضان کی رحمتیں، رمضان کی خیریں ہم سب سمیٹیں، حاصل کریں، تقوی کی کیفیت کو مضبوط سے مضبوط کرتے جائیں، اس کیفیت کو، اس حالت کو اتنا مضبوط کر لے کہ گناہ کا داعیہ بھی موجود ہو، گناہ کے اسباب بھی موجود ہوں، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، لیکن ہم اس لیے بچیں کہ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جب خوف ہوگا تو یہ رمضان بھی ہمارا قیمتی بنے گا، اور بقیہ 11 مہینے بھی قیمتی بنیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔